احتشام صاحب بہت اچھی انٹینٹ ہے گورنمنٹ کی کہ انہوں نے بلوچستان کی جو عوام ہیں ان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ایک پہلا قدم لیا ہے، لیکن کیا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام ایک ریلیف کے لیے ویٹ کر رہی تھی، کافی عرصے سے ہماری نظریں تھیں کہ جی دنیا بھر میں آئل پرائسز کم ہو رہی ہیں تو شاید ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، یہی ایک آپشن تھا پاکستانی گورنمنٹ کے پاس کہ جی ہم یہ بلوچستان کی محرومیاں دور کرنے کے لیے، وہاں کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقیاتی کام کرنے کے لیے یہاں سے پیسہ نکال کے وہاں لگائیں، یا اپنے اخراجات بھی تو کم کیے جا سکتے ہیں، آسٹیرٹی والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں گئی؟ ہم نے ایک کومنٹ بریف اگر فچ پہ کرنے کی اجازت دیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ -B ہو جانا میرا خیال ہے ہمارے چیلنجز ختم نہیں ہوں گی. ہاں جی، فچ کی بات کر رہا ہوں تو یہ BBB جب تک نہیں ہوتی میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. اور یہ جو بار بار آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی فائنینشیل ڈسپلن آپ کو اپنا رکھنا پڑے گا، اسٹیٹ کارپوریشن جو نقصان دینے والی ان سے جان چھڑانی ہوگی آپ کو. یہ اچھی بات ہے، تعریف کی انہوں نے کہ آپ نے ایک اسٹرکچرل بینچ مارک جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کا وہ آپ نے مان لیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اب آ جائیں آپ کے سوال کے اوپر. آمنہ اگر پنجابی مجھے اجازت دیں تو کہتے ہیں کہ جی کھبی دکھا کے سجی مارنا وہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو بنائی طور پہ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی آپ نے جو پچھلا پندوارا تھا اس میں جب بجلی کم اپنا پیٹرول کی پرائس کم ہونی تھی تو یہ کہہ کے روک دی گئی کہ جی اس کا ریلیف ہم نے بجلی میں ہم نے دینے کا فیصلہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 70 روپے آپ کے آئین کے تحت کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس سے آگے نہیں جائے گی، آپ اس کو 8 روپے اور بڑھا کے لے کے چلے گئے. تو میرا خیال ہے یہ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز تو بڑی نہیں ہے، 8 روپے کی مزید ایک لیوی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگ گئی ہے. اس کے بعد جو ریلیف ہمیں ملنا چاہیے تو وہ کہہ دیا گیا کہ جی لیکن آمنہ کون اس بات سے انکار کرے گا کہ جی بلوچستان کی ترقی میں آپ کا میرا شیئر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کچی کنال جو آپ دیکھ لیں 27 سالوں نہیں بنی، اب کیا سر حکومت بھی تو قربانی دینا، یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے. ابھی جو حالیہ ٹور ہے اس پر جو سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا ہے گورنمنٹ کا، اس پہ آپ نے وہ دیکھنا تھا کہ اس پہ کیسے کیسے کامنٹس آ رہے تھے. جی دیکھیں ہم نا سب دنیا پاکستان کو یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات کم کریں. آپ نے جو طے کیا تھا کیا کہتے ہیں بجٹ میں کہ جی ہم کم از کم 30% بجٹ اپنا کم کریں گے، اخراجات کم کریں گے، تو 30% تو آلریڈی ہم دیکھ لیں کہ 9 ماہ میں 8 منٹ میں بڑھ چکے ہیں. تو وہاں تو کمی واقعہ نہیں ہوئی. نتیجتاً یہ ہوا کہ جناب ادھر سے کٹ لگا کے ادھر. ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ہم سمجھ رہے تھے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں سیڈل کلاس کو. پتہ چلا ہے کہ جی وہ تو جو صرف 50,000 جن کی تنخواہ ہے ان کو ریلیف ملے گا، 6 لاکھ جن کی سالانہ انکم ہے تو وہ ہم توقع کر رہے تھے وہ نہیں ملی. تو میرا خیال ہے دیکھیں انٹرنیشنل پرائسز $62 پر بیرل پہ آ چکی ہیں. اب اس کا ریلیف کہا جا رہا ہے کہ کموڈٹی پرائسز بھی اتنی نیچے آ چکی ہیں تو ہمیں اس کا ڈائریکٹ ریلیف ملنا چاہیے تھا. اب سوال یہ کہ ہم نے پچھلے ایگزیکٹلی 3 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 200 ارب سے زیادہ بلوچستان کا ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے نا اس کو بڑھا دیا گیا، وہ ان کو لگاتار مل رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی آپ نے فوج ظفر موج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اتنے وزیر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، آپ اپنے اخراجات کم کریں. ٹھیک ہے، میں نعمان صاحب کو بھی شامل کہانی اپنی جگہ پہ ہیں. اور ایک آخری بات آمنہ یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، سوالیہ نشان ہے کہ جی آپ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے اور لوگوں پہ جو ہے نا وہ مسائل اور مشکلات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ سینس پرویل کرنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.